استغفراللہ ہن توتے نال مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی ہے وہ روح مبارک نو یا نور مبارک نو دتی گئی ہے. یہ کتاباں بھی ہیں نہ ایسی کتاباں پڑھنی چاہیے. بیعت ہو رہی ہے, آپ ارشاد فرماندے ہیں قرآن مجید دی آیتاں دی روشنی وچ حضرت عمر فاروق انہاں نو پہچاندے نہ عورتاں نو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے برحق ہے, وہ کہندی ہیں ٹھیک ہے برحق ہے. ولا یسرکنا اس گل تے تیرے نال تیرے بات پر بیعت کرنا ہے پیارے حبیب کہ چوری نہیں کرنگیاں. عورتوں دی چوری کیڑی ہوندی ہے, کوئی ڈاکا تھوڑا مارنا ہوندا ہے. چوری ہے وہ کوئی ملن واسطے عورت آئی تے ٹھہر کے اودی انگوٹھی لا لئی, یا کسی بڑے مجمع جو ہے شادی شدی دے مجمع وچ تے بہنے بنگ کتھوں بنوائی ہے کہڑے سنارے کو لا کے دسے من کہ او گم گئی ادھر گئی ادھر گئی. اچھا اس کے علاوہ یا کسی کو پیسے لے تے واپس نہ کیتے, کسی دا کپڑا, اے چھوٹیاں موٹیاں چوریاں, لیکن یہ چھوٹیاں موٹیاں چوریاں بھی منع اس واسطے ہے کہ انہاں نال آدمی دے اخلاق بگڑدے, جڑی اولاد ہے اودے پر برے اثر پیندے. اس واسطے ہے امانت, دیانت, صداقت یہ ہر جڑا ہے عورت کو اختیار کرنا چاہیے ہے. ادروائز انہاں دے گھر پیدا ہونے والا جڑا بچہ ہے اودے وچوں عادتاں آونگیاں جڑیاں ماں دی عادتاں ہونگیاں. یہ ماں دی صرف زبان تے نہیں آندی, مادری زبان بولتے نا بچے. مادری نو کیوں مادری آتے کہ جو کچھ ماں بولتی ہے گود وچوں بچہ بولتا ہے. جس طرح ماں بلاندی ہے وہ بلاندا ہے, جس طرح چلاندی ہے وہ چلدا ہے, جو کچھ آخدی ہے وہ کہندا ہے, جس طرح پڑھاندی ہے وہ پڑھدا ہے. اس واسطے مادری نو مادری آتے. تو ویسے مادری دا ایک اور لطیفہ بھی ہے, بھئی سکول ہی سارے بچے گئے, ٹیچر نے پوچھا وہ بچے دسو مادری زبان نو مادری کیوں آتے ہیں؟ اس واسطے ہے کہ مم بولدی ہے اسی بولتے ہیں. پدری زبان کیوں آتے فادر دی زبان؟ اس کہا فادر دی ضرورت ہے مم دے سامنے گل کریں, فادر بولتا ہی نہیں, کہتے ماں بولتی ہے. تو ایک لطیفے کی بات ہے, لیکن یہ ہے کہ مادری, اور اس گل سے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جدو مادری زبان فرمایا دختران را اسوائے کامل بطول آسیہ گرداں و لب قرآن سرا. مسلمان عورتاں واسطے ہے جڑا رول ماڈل آئیڈیل لائف جڑی انہاں واسطے زندگی ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ, حضرت زینب, حضرت ام کلثوم, حضرت رقیہ, حضور دیاں بیٹیاں کہ اپنے بچیاں نو اپنی گود وچ لے کے چکی بھی پیندیاں تے قرآن بھی پڑھدیاں جاندیاں. اور یہی وجہ ہے کہ انہاں دے بیٹے پیدا ہونے والے حسن اور حسین بیٹے ہوئے. اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہوئے تو بیٹا قاری ہوئے گا, اگر ماں تلاوت کرنے والی ہوئے تو بیٹا حافظ ہوئے گا, اور اگر ماں جڑی ہے وہ بچیاں نو جرأت اور ہمت ہے سبق سکھانے والی ہوئے تو بیٹا مجاہد پیدا ہوئے گا. وہ مائیں پیدا کرتی تھی غازی دھنی تلوار کے میدان کے غازی, وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی دھنی تلوار کے میدان کے غازی. وہ مائیں جب کے لیتی تھی بلائیں جو ڈوریاں لینیاں سن تو یوں دیتی تھی بچوں کو دعائیں, عبادت میں کٹے بیٹا جوانی شہادت میں ختم ہو زندگانی. وہ مائیں تھی کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا. اور اس طرح ماں دی بڑی ذمہ داری ہے. ساڑھے بزرگ ہوئے خواجہ بختیار کاکی, کاک فارسی چاہتے ہیں روٹی نہیں, انہاں دی ماں جی ہے بچپن انہاں واسطے روٹی پکا کے الماری رکھ چھوڑتی سی, آتی سی بیٹا روٹی دینے والا کون؟ اللہ. بیٹا روٹی کون دیتا ہے؟ اللہ. کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک دن وہ کسی کام پہ چلی گئی تو غیر حاضر ہو گئی, تو بچہ جب درس سے پڑھ کر واپس آیا تو اب یہ اللہ کے سامنے رو رہی ہے, گڑگڑا رہی ہے کہ میں تو نہیں پہنچ سکوں گی, روٹی تو میں نے پکا کے رکھتی تھی, نسبت اللہ کی طرف کرتی تھی. آج جب میرا بیٹا روٹی تلاش کرے گا تو روٹی تو اسے نہیں ملے گی. یا اللہ تو میری لاج رکھنا, تو نے مریم کو جنت سے کھانا عطا فرمایا, تو نے فلاں پر انعام کیا فلاں پر, میں بھی تیری بندی ہوں. میں بچے کو یہ عقیدہ سکھانا چاہتی ہوں کہ رزق خدا دیتا ہے, یا اللہ آج تو انتظام کرنا. وہ جب بچہ آیا دیکھا آواز دی, ماں تو گھر میں نہیں ہے, فون وغیرہ تو اس وقت زمانے میں تھے نہیں کہ وہ کانٹیکٹ کرتا. اس نے الماری کھولی اور اس کے بعد دیکھا کہ وہاں پر بڑا شاندار کھانا پڑا. اب وہ کھانا اس نے کھایا الحمدللہ. اب ماں آئی بڑی فکر مند آ کر, پہلا اس نے یہ سوال کیا کہ بیٹا نماز پڑھی پڑھ لی؟ بیٹا کھانا کھایا؟ کہا کھا لیا. کہا اچھا. اب تھوڑی سی اس کو سکتا لگا, کہا کہ کیسا تھا؟ اس نے کہا ماں ایسا کھانا کھایا کہ ایسا تو بھی نہیں پکا سکتا. اللہ نے جنت سے اس کے لیے بھیج دیا, اس کو عقیدہ پختہ کرنے کے لیے. ان کو یہ بتاتی تھی کہ اللہ دینے والا ہے, اللہ کا یہ نام ہے, اللہ نے یہ تو ہم پہ فضل کیا ہے, رزق اللہ دیتا ہے, یہ ساری چیزیں اللہ دینے والا ہے. وہ یہ سبق پڑھاتی تھی. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے بچوں کو یہ پڑھاؤ کہ خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, رازق اللہ ہے, مقدر بنانے والا اللہ ہے. ولا یسرکنا ولا یزنینا ولا یاتینا ببہتان, فرمایا کہ وہ برائی بدکاری نہیں کریں گی,
فرمایا کہ اپنے مرد کے سوا کسی مرد کی طرف نظر کرنا، اپنے مرد کے سوا کسی مرد کے ساتھ دوستی لگانا، اپنے مرد کے سوا کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، یہ ساری چیزیں آج قسمیں بدکاری ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک عورت جو ہے مسلمان، اس کو ایسا محفوظ اپنے آپ کو رکھنا چاہیے کہ اس کی عزت صرف مرد کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ وہ جب ماں باپ کے گھر تھی تو ماں باپ کے علاوہ اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، جب خامد کے آئی تو خامد کے علاوہ اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا۔ میں ہونی دس رہا سا کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا تساں واسطے نمونہ، وہ جلے بیمار ہوئی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا ہے اپنے خامد نو کہ علی جدوں تسی میرا جنازہ اٹھاؤ تے رات دے وقت اٹھاؤ، نہ کہ فاطمہ کیوں دن دے وقت کیوں نہ اٹھاں؟ فرمایا اس واسطے ہے کہ اے علی میں جب تو بالغ ہوئی ہیں میرا چاہے یا نبی نے دیکھا ہے یا شادی کے بعد علی نے دیکھا ہے، تو میں نہ چاہتی کہ میرے جنازے تے بھی کسی دی نظر پوے۔ اور دوسری حدیث چاہتا ہے کہ میدان معاشر ہوئے گا اور اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ اے معاشر والو اپنی نگاہ نیچے کر لو، اس واسطے ہے کہ فاطمہ تو زہرا جنت جا رہی تھوڑی نگاہ ہوتے طرح پہن، اس واسطے ہے شرم حیا، پیر اگے بھی بے پردہ جانا گناہ ہے، کسی اور اگے بھی بے پردہ جانا گناہ ہے۔ میں واقعہ سنا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام بیٹھے درمیان فاروق اعظم، علماء بیٹھے ہیں، سارے نو علم ہے، اور عورتیں اقرار کر رہی ہیں کہ اسی شرک نہیں کریں گیاں، چوری نہیں کریں گیاں، بدکاری نہیں کریں گیاں، بہتان تراشی نہیں کریں گیاں، کسی تے بہتان پانا۔ عورتاں بڑی بیماری ہوتی ہے معاف کرنا کہ بس میں سنیا فلانی یہ کر دی ہے، میں سنیا فلانی یہ کر دی ہے۔ دیکھو کسی کی تعریف کرنے واسطے دلیل دی کوئی نہیں ضرورت ہے، ایویڈنس دی، لیکن کسی کی مذمت یا کسی پر بہتان یا کسی پر کوئی تہمت یا کسی پر کوئی گل آخر واسطے دلیل دی ضرورت ہوتی ہے۔ بلا دلیل اگر بندہ کرے تو خدا دا بھی چور تو بندے دا بھی چور۔ اس واسطے یہ بڑی بیماری غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہتان تراشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، پروپیگنڈا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جدو بیٹھو اللہ دا ذکر کرو، جدو بیٹھو عموماً ماتے میں عورتیں اکٹھیاں ہوندیاں تو دیکھا گیا کہ اتھا بھی تھوڑی دیر رویا تو اور بعد گپ شپ شروع ہو گئی، یا شادی اکٹھیاں ہوندیاں، شادی تو ہوندی گپ شپ ہے لیکن آدمی نو چاہیے ہے اس کو کوئی پتہ نہیں تو دا کیڑا آخری وقت آ جائے، اس تو پہلا وہ اللہ نو یاد کرے، اللہ دا ذکر کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے، نماز دی پابندی کرم کرو تاکہ بچیاں توڑیاں تو ہوں دیکھ کے نماز پڑھن، نماز دی پابندی، تلاوت دی پابندی، ذکر دی پابندی، اللہ دی یاد دی پابندی۔ ذکر توڑا کیا ہے؟ تسبیح توڑے پاس آسان فرمایا ہے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہنا والا جڑا ہے دنیا اور آخرت دے اللہ پاک خزانے اس کو عطا فرماندے۔ اس واسطے میں اس موقع تے رحمت اللہ علیہ کانفرنس دے موقع پر میں اپنی بہنا کے یا میرے تو اگر بڑیاں تو میریاں ماسیاں ماواں کے یا میرے تو چھوٹیاں تو میری بچیاں گئے یہ ریکویسٹ کراں گا کہ بھائی صاحبان تے بیٹھے نہیں تو سنتے رہندے لیکن ڈردے دسدے نہیں، وہ مادری والی گل ہے یا مادری زبان دسدے نہیں۔ ایک بندے نے جا کے ایک عورت نے کہ آواز سن لیا، جس آج آواز سنتی ہے نا پہ، ایک عورت نے کہ آواز سنیا، مولوی صاحب نے آخیا کہ جڑا بندہ آپ کو نماز پڑھے وہ بھی ثواب ملتا ہے تو جی اپنے خامد نو ستے نو اٹھاوے اور کپڑے دھو کے دیا ہے اور اس بعد وہ واسطے وضو کی تیاری کرے تو انہوں مسجد کی نماز واسطے بھیجا ہے تو وہ ساری نماز کا بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ آواز اس نے سنیا تو گھر گئی، گھر کہنے لگی منہ دے ابے نو ذمہ دار لوگ سن، انہوں کیا کہ بھائی آج تو سویرے سویرے اٹھنا ہے اور میں کپڑے بھی تیرے پاس صاف کر کے رکھے اور پانی وغیرہ سکا کیوں تکلیف دینی ہے؟ میں نے کہا نہیں مولوی صاحب نے آخیا ہے، اس نے کہا یہ مولوی کی آواز سنا یہ کرے کیا آواز سنے؟ انہوں نے کہا کہ تیاری کری آپ سویرے سویرے ہے، ذمہ دار آدمی سی، حال بھی بندہ سی، تو سویرے سویرے اٹھیا جا کے وہ اپنا کسی مسجد چلا گیا، اگے قاری اسماعیل صاحب جیسے قاری صاحب سن، انہوں نے سورہ الرحمن شروع کی تھی نماز، وہ کہتے ایک لاتے کہتے دوئی لاتے، پہلی دفعہ پھنسیا اور نماز پڑھتے قاری صاحب بڑی لمبی سورت شروع کی تھی، قاری جو اچھا انہوں نے کی تھا، اور دے بعد امامہ واسا حکم ہے کہ من اما منکم فلیخفف، جو تمہیں سے امامت کرائے وہ ہلکی نماز پڑھائے، پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں معذور بھی ہوتے ہیں، ان تو سارے کرسی نشین ہو گئے چیئرمین، ان جھگڑائی کو نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی رعایت کرنی چاہیے۔ قاری صاحب نے نبی کی رات شروع کی تھی تے اجے ایک رکعت بھی یہ تو کہنا جی السلام علیکم پتہ لگ رہا تو مولویوں کا کام کوئی نہیں، میں حال بانا ہے میں چلے ہاں، وہ چلا گیا اور دوپہر دے وقت یہ بی بی اس وقت روٹی لے کے گئی، وہ بڑی خوش ہوئی نا کہ نماز پڑھ کے آیا، ان دسیا نہیں میں کاروائی کیا ہے گیا، انہیں بڑی خوش ہوئی بھائی یا اللہ یہ ثواب میں ملے گا۔ دوپہر نے آخیا مسجد والی گلی آئی، اس آخیا کہ گل ہے خیر ہے، اس آخیا مولوی صاحب اجے نماز پڑھتے رہے ختم کی تھی، انہوں نے کہا کیا گل کرنا ہے، انہوں نے کہا چھوڑ دیا کسی مولوی، میں کے پاس گیا جی میرا خراب میں تاکہ انہیں نماز لمبی کی تھی اتنی لمبی کی تھی میں درمیان میں آ گیا، انہوں نے کہا میں درمیان میں آ گیا
تے اے ہوندا ہے لیکن جڑی عورت سن لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت جڑی عورت اپنے خامد دی تابعداری کرے خامدہ واسطے بھی حکم ہے کہ بیوی دا بھی خیال کرن آئے نہیں کہ میں یک طرفہ میں پروگرام کر رہا ہوں بلکہ خامدہ واسطے بھی حکم ہے فرمایا بہترین صدقہ ہے جب تم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو اپنی بیویوں کو خوش رکھتے ہو اپنی بچیوں کو عورت کے لیے فرمایا کہ جڑی عورت اپنے خامد کی اطاعت کرے اپنے رب دی نماز پڑھے خامد دی عزت کا خیال کرے جنت دے 8 دروازے جس دروازے جو چاہے وہ جنت دی داخل ہو جائے کتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ پاک رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دے توفیل اللہ تعالیٰ سانو دین دی سمجھ عطا فرمائے اور اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خراج عقیدت ہی پیش ہے نہیں کہ جلسہ کیتا جلوس کیتا چند جاڑے واہ واہ کیتی تو پھر چھٹی ہو گئی نہیں صبح شام ہر روز دن رات صبح و شام غمی خوشی بھی اپنے بیماری سے ہر وقت اساں نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم مننا ہے اور اللہ ساڈا رب ہے اس نو مننا ہے اے حضور اے میلاد ہے کہ ہم اسی ہر وقت زندگی دی ہر موقع پر شادی آوے تا بھی سنت دے مطابق ہوے غمی ہوے سنت دے مطابق ہوے سفر ہوے ساڈا سنت دے مطابق ہوے گفتگو ساڈی دے مطابق ہوے بچے دی تربیت ہوے اے حضور دا میلاد تے حضور دی سیرت اور رحمت العالمین کا فضل دا مطلب ساڈے علماء یہی کچھ بیان کر دیں اللہ پاک سارے نو توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین محمد زاہد یہ آگے وہ بچوں کا انعامات میں پہنچا الحمدللہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس بہت بڑی کانفرنس میں تشریف لائے اور بڑی اس حوالے سے کہ اس کا عنوان بہت بڑا ہے اور مقاصد بہت بڑے ہیں اور کوشش بہت بڑی ہے اور عزائم بہت بڑے ہیں اللہ کے نزدیک ایک بڑا آدمی بہت قیمتی ہوتا ہے فرعون کی پوری پارلیمنٹ میں ایک مومن تھا اور آپ دیکھیں چوتھے پارے سورہ مومن میں اللہ نے سورت کا نام سورہ مومن رکھا اور 2.5 رکوع میں اللہ نے اس مومن کی شان کا تذکرہ کیا کہ اتنے بے ایمانوں میں ایک ایماندار تو اللہ کی بات اللہ کے رسول کی بات سچائی کی بات امانت داری کی بات اور انصاف کی بات یہ کہنے والے لوگ